السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال کا جواب جانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں جن کی روح ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نکالی اور پھر واپس کر دی۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور ایمان افروز ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے بنا دیر کیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، پہلے زمانے میں جب ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسے دیکھتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لی جاتی تھی۔ میرے دوستو، جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روح قبض کرنے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک تماچا مارا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں اسرائیل علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے اور انسان سمجھ کر اپنے بچاؤ میں تھپڑ مار دیا۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی، کیونکہ جب موت کا فرشتہ یعنی جن انسانی شکل میں ہوتے ہیں تو ان میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کو سہن نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راستے سے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت نے کہا، آپ کے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس منہ سے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تو میں آنکھ سے نکال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آنکھ سے میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے۔ پھر ملک الموت نے کہا، اچھا، میں پاؤں کے راستے سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں ان پیروں سے چل کر کوہ طور پہاڑ پر گیا ہوں۔ آخر میں ملک الموت نے کہا، میں اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کروں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور بولے، اے اسرائیل، میں نے کتنی ہزار باتیں ڈائریکٹ اللہ سے کی ہے، بس اس لیے اتنی جلدی اپنی جان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ موسیٰ نے مجھ سے کیا کہا، وہ اس وقت جان دینا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، کیا تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور طور پہاڑ پر جا کر تیری حمد و ثنا کروں اور تیری باتیں سنوں۔ میری ہزار جانیں قربان تیری باتوں پر۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور عرض کیے، خدایا، میں اپنی امت اور اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو انہیں جیسے چاہے ویسا رکھے اور انہیں حرام خوری سے بچائے رکھنا، کیونکہ میری امت کمزور ہے۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، زمین پر اپنی لاٹھی مار۔ جب لاٹھی ماری تو زمین پھٹ کر اس میں سے دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا، دریا میں لاٹھی مار۔ جب دریا میں لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے کالا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا، اس پتھر پر لاٹھی مار۔ جب پتھر پر لاٹھی ماری تو وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے، میرا کلام سنتا ہے، میری جگہ جانتا ہے اور میری روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں پتھر کے اندر کے کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اسے بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، تو میں تیری امت کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ملک الموت ایک بیل لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیجیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت
موت نے کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اس کے بعد موت ہی ہے تو میں ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ اگر میں پتھر پھینکوں تو وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ان کی قبر مبارک بیت المقدس کے قریب لال رنگ کے ٹیلے پر ہے۔ کتاب مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ وہ لال رنگ کے ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بلکہ مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دن رات میں 50 نماز فرض کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نماز کو کم کرائیے کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی کے بیچ بار بار آتے جاتے رہے اور ہر بار نماز میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دن رات میں 5 نماز تک کمی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالی کا واجب فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے 4 خاص بڑے فرشتوں میں سے ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں بہت خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں قبض کرتے وقت بہت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ایک مرتبہ وحی کے ذریعے فرمان بھیجا کہ میں تمہیں ہر روز تمام انسانوں کے اعمال کے برابر مرتبہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب اس زمانے میں جتنے انسان دنیا میں تھے ان کے اعمال کے برابر، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو میرا اعمال اور بڑھنا چاہیے۔ انہیں اپنی عمر کی فکر ہونے لگی کیونکہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی ہی نیکیاں زیادہ ملے گی۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت علیہ السلام سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے ان کے بارے میں پوچھا۔ ملک الموت نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیران ہو کر کہا واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے حکم دیا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے کو ایک اور طریقے سے بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے نے یہ سوال ملک الموت سے پوچھا تو ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا اور فرشتے سے کہا تم مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہو جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں بچی۔ پھر فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جنت اور دوزخ کی سیر کی تھی۔ اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور عبادت میں لگے رہتے تھے۔ فرشتوں میں ان کی بہت محبت اور
اور عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی اللہ تعالی سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں ان کے پاس بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت ہیں اور انہیں روح نکالنے کا کام سونپا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ دوزخ دیکھ کر وہ جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کا منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، لہٰذا اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا تو ان کے بیچ فیصلہ کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے اس فرشتے کو پورا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے انہیں ہم جنت سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احب کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالی کے حکم سے فیصلہ کیا اچھا آپ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے، لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو دنیا میں بھی اپنی تمام نعمتوں سے نوازے، ساتھ ہی موت کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔